السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، صحیحین کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو۔ کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ عزیزو، اللہ جل شانہ جوڑنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، جو دور کرے اسے نزدیک کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، جو محروم کرے اسے عطا کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کسی کی نیکی کو، کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ عزیزو، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور جس وقت بندہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھائی رکھتا ہے، اور ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو پھر اللہ جل شانہ اس کو لوگوں کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہو تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح روئے زمین میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ عزیزو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا تذکرہ دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی اچھے الفاظ کے ساتھ ہو تو عزیزو صلہ رحمی کرو، دوسروں کو عطا کرو، سخاوت کا مظاہرہ کرو۔ اللہ جل جلالہ کو بخیل عبادت گزار سے سخی گناہگار پسند ہے۔ اللہ جل شانہ عطا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ سب صفات مجھ سمیت سب کو نصیب فرما دے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔